بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے دلائل توحید کو بیان فرمایا۔ ان آیات مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمات خصم کو بیان فرمایا۔ مسلمات خصم اسے کہتے ہیں، یہ ایک مناظرانہ اصطلاح ہے۔ مناظرہ میں اس چیز کو پیش کرنا جو مد مقابل کو تسلیم ہو، یعنی جس چیز کو وہ تسلیم کرتا ہو وہی اس کے سامنے پیش کر دینا، یا ایسی جگہ سے اس کے سامنے دلائل رکھنا جسے وہ کتاب مثال کے طور پر مسلم ہو۔ جب یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے عموماً کئی لوگ جو ہیں وہ رفع یدین کے مسئلے پر بڑا مطالبہ کرتے ہیں، جی ہمیں سیاہ ستہ میں سے دکھائیں جی، ہیں جی کس میں سے دکھائیں؟ سیاہ ستہ میں سے دکھائیں، یا پھر مطالبہ کریں گے بخاری میں سے دکھائیں۔ یہ بخاری شریف جو ہے اس میں سے رفع یدین کے مسئلے کا مطالبہ کرتے ہیں، اس میں 3 طلاق والے مسئلے کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں جی۔ ان کی جو مطلوبہ کتاب ہے جس کا وہ رات دن مطالبہ کرتے ہیں، جی بخاری میں سے دکھا دیں رفع یدین کا مسئلہ دکھا دیں۔ تو بھئی بخاری شریف میں 3 طلاق ایک ہی مجلس میں دی جائے تو تینوں ہی جو ہے نا وہ قرار پاتی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پہ پورا باب باندھا ہے، باب من اجاز طلاق الثلاث، ٹھیک ہے نا جی، اس پہ پورا باب باندھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اور کتنے سارے مسائل ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے اپنی بخاری شریف میں اپنی صحیح میں لائے ہیں، لیکن ان کو جو ہے نا وہ تسلیم نہیں ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں صرف رفع یدین کے مسئلے پہ آ کے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب چونکہ 3 طلاق کا مسئلہ ہوگا تو ہم ان کو پکڑیں گے، ہاں بھی آ جائیں، پھر آپ بخاری پہ آ جائیں، بخاری پہ تب بھاگیں گے یہ، ہیں جی۔ اسی طرح کر کے مسلمات خصم جو ہیں، اب ان کا سیاہ ستہ کا مطالبہ ہے تو ہم مسلم شریف سے انہیں رفع یدین کا مسئلہ دکھا دیتے ہیں جس میں منع کیا گیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی باقاعدہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے جو ہے نا وہ بڑی واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ عدم رفع کے متعلق اس حدیث پاک میں، یعنی منع ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے ان کو پھر منع فرمایا کہ آقا علیہ السلام میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم ایسے ایسے کام کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ تم جب منع کر دیا گیا تمہیں تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ تو اب دیکھیں جی آیہ مبارکہ جو ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے جن کو مخالف بھی مانتا تھا، مخالف بھی مانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل حبیبہ فرما دیں من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں سے اور زمینوں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ آسمانوں سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یہ وہ مسئلہ تھا جس کو سارے مشرک مانتے تھے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہاں پر یہ آسمانوں اور زمینوں کا ذکر یہ میں بارہا آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق آنے کا مطلب یہ ہے چونکہ آسمان سے بارش آتی ہے، آسمان سے نہیں آتی، بادلوں سے آتی ہے، چونکہ بادل بھی اوپر ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جو سر کے اوپر ہو اس کو عربی زبان میں سما کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سما کہتے ہیں۔ تو سما ان کا ترجمہ ہماری زبان میں آسمان ہوتا ہے، تو لہٰذا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آسمانوں سے اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تو آسمان سے رزق آنے کا مطلب جو ہے نا وہ بارش کا آنا ہے۔ بارش آتی ہے تو بارش سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے، ہر چیز پکتی اسی سے، بنتی اسی سے ہے، اور باقی رہا اس کا پکنا اور میٹھا پڑنا، وہ چاند کی چاندنی سے میٹھے ہوتے ہیں، سورج کی گرمی سے اور اس کی تپش سے وہ پکتے ہیں۔ کوئی بھی شے وہ سورج کی گرمی اور تپش سے پکتی ہے، اور مٹھاس اس میں جو جاتی ہے وہ چاند کی وجہ سے جاتی ہے۔
چاند کی چاندنی سے مٹھاس جاتی ہے ان میں، ہر چیز میں جس میں بھی مٹھاس جائے گی وہ چاند کی چاندنی کی وجہ سے جائے گی۔ اور کچھ سیاروں میں جو اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر رکھی ہے ان چیزوں کو بنانے میں، پکانے میں، تو وہ بھی خالق اور مالک کی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ستارے خود اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ لہٰذا یہ آسمانوں اور زمین کا دیکھ لیں، زمین جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا کارگر بنایا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو بالکل سخت بنا دیتا، پتھر والی لوہے والی زمین ہوتی، تو بتائیں اس میں ہل کیسے چلاتے اور اس میں بیج کیسے ڈالتے اور کیسے اس میں سے کچھ نکال سکتے تھے۔ تو اسی طرح کر کے زمین اللہ تبارک و تعالی اتنی پولی بھی نہیں بنائی کہ ساری زمین ہی پانی والی ہوتی تو پھر بھی کوئی شے نہ کاشت ہو پاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ہمارے لیے اتنا ہموار بنا دیا، اتنا اسے نرم بنا دیا کہ ہم آسانی کے ساتھ اس میں ہل چلاتے ہیں، تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، ہل چلاتے ہیں، اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، پانی لگا دیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک، اگر دیکھیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بارش بھی روک لیتا اور زمین کے اندر جو ہے نا جو نہریں، جو دریا بہہ رہے ہیں، یہ بھی نہ ہوتے تو بتائیں کیسے اگاتے کسی شے کو نہیں ہوا پاتے۔ تو یہ خالق اور مالک ہی ہے جو عطا فرما رہا ہے۔ یہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جس سے مکے کا مشرک بھی انکاری نہیں ہے۔ مکے کا مشرک بھی مانتا ہے کہ رزق ہمیں اللہ دیتا ہے، رزق ہمیں اللہ دیتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امن یملک السمع والابصار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ ان سے یہ بھی پوچھیں تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہی اندھا پیدا کر دے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ پھر تمہاری بینائی کون لائے گا؟ جی یہاں دنیا میں کوئی آنکھوں کو گڑبڑ ہو جائے، مسئلہ ہو جائے تو آنکھیں بنوا لی جاتی ہیں، علاج کروا لی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا ہی اندھا کر دے کسی کو تو پھر کیا کرے گا وہ؟ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولا بصارا اور ولا وسمع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے آنکھوں کا، کانوں کا مالک کون ہے؟ تو یہ کان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ کئی بچے جو ہیں وہ پیدائشی بہرے ہوتے ہیں، جی ان کو لاکھ دوائیاں کھلا لیں، ڈاکٹر سارے ناکام ہو جاتے ہیں بیچارے، لگا لگا کے زور، کوئی کھلا سکتا ہے دوائی انہیں، آرام دلا سکتا ہے ان کو، سننے کی طاقت رکھ سکتے ہیں۔ آلات بھی مہنگے سے مہنگے بنا لیے انہوں نے، آلات بنانے کے بعد بھی کتنے بچے جو پیدائشی بہرے ہوتے ہیں وہ ان سے ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھا جائے تو بازار چھوٹا سا مسئلہ، چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے سماعت کا، اور آنکھ کو دیکھ لیں بالکل کمزور سی پتلی ہے اندر جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ آنکھ جو ہے نا پوری جو اندر جو ہے آپ کے سیاہی نظر آ رہی ہے، سیاہی کے اندر بھی چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے بالکل باریک سا، اس سے ہم دیکھتے ہیں، ساری سیاہی سے بھی نہیں دیکھتے ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی ہیں اور ایسی شاندار رکھی ہیں کہ جناب سارے جہان کی باتیں بھی اسی کان سے سن رہے ہیں، سارے جہان کی چیزیں بھی اسی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تو بتا دیں امن یملک السمع والابصار، فرمایا کہ یہ کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے یہ بتا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ باتیں ان کے سامنے چھیڑی جا رہی ہیں جن کو وہ مانتے تھے، دشمن بھی مانتا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں نا جی، اللہ تعالیٰ نے صرف دو چیزوں کی بات کی، دو عضووں کی بات کی، ایک آنکھ کی ایک کان کی، ایک آنکھ کی ایک کان کی، دو چیزوں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ بتاؤ کہ ان کا مالک کون ہے؟ جب آنکھ اور کان کا مالک اللہ ہے تو باقی جسم کا مالک بھی تو اللہ ہے۔ ایسے ثابت ہوا کہ مکے کا مشرک جو ہے وہ صرف آنکھ اور کان کا مالک بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی آنکھ کا مالک ہوں، اپنے کان کا مالک ہوں، نہ 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 نہ، مکے کا مشرک بھی کہتا ہے کہ میری آنکھ کا مالک بھی اللہ ہے اور کان کا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر مکے کے مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت سے انکار نہیں ہے کہ آنکھوں کا مالک اللہ ہے، میرے کان کا مالک اللہ ہے، تو پاکستان جیسے مسلمانوں کے ملک میں رہنے والی خواتین جو ہیں وہ سڑکوں پر جا کر کیسے نعرے لگا سکتی ہیں کہ یہ پورا جسم ہی میرا اپنا ہے؟ بتائیں، یہ پورا جسم ہی میرا اپنا ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو بندہ یہ نعرہ لگائے وہ مکے کے مشرک سے بھی کیا گزرا ہے، مکے کے ابو جہل سے بھی بڑا پلید ہے، کیونکہ مکے کا ابو جہل پورے جسم پر کسی اور کی ملکیت مانا تو دور کی بات ہے، ایک آنکھ پر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ملکیت نہیں مانتا، اپنے کان پر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ملکیت نہیں مانتا، لیکن یہ پورے جسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک ہی نہ سمجھیں، یہ کہیں گے پورا جسم ہے ہی میرا اپنا۔ بھی تیرا جسم ہے، تو نے پیدا کیا ہے، تو خالق ہے اس کی، ماں کے پیٹ میں تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا تھا، ماں کے پیٹ میں تو نے پانی ڈالا تھا، ماں کے پیٹ میں خوراک تجھے ملی تھی، تو نے خود اپنے آپ کو دی تھی خوراک۔ تو پھر اس طرح کی باتیں کیا معنی رکھتی ہیں بھلا بتائیں ذرا، ہمیں بھی سمجھائیں۔
تو بھائی جب مکے کا مشرک جو ہے، مکے کا مشرک، مکے کا ابو جہل، مکے کا ابو لہب جو ہے، صرف ایک آنکھ چھوٹی سی ہے، اس پر اللہ کے علاوہ کسی کو مالک نہیں مانتا، مشرک ہو کر، تو یہ عاشق رسول ہو کر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا کیا کر، یہ پھر نعوذ باللہ من ذالک پورے جسم کی اپنے آپ کو مالک کیا کر، نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کا انکار نہیں کر رہی، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے یار؟ جہاں اللہ کہے کہ میں مالک ہوں، یہ کہے کہ میں آپ مالک ہوں، تو بتائیں ملکیت میں شرک لازم آ گیا یا نہیں آیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب ذرا آپ ان سے یہ بھی پوچھیں، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، فرمایا کہ ازداد، زد کی جمع ازداد ہے، ازداد کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جیسے کیسے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے۔ اب زندہ اور مردہ دونوں ضدیں آپس میں ہیں، یہ نہیں، زندہ اور مردہ دونوں ضدیں نا آپس میں، ایک زندہ ہے ایک مرا ہوا، دونوں ضدیں آپس میں۔ اور اس طرح کر کے یخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ مردوں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ زندہ سے مردہ پیدا ہونا یہ بھی ضد ہے، اور مردہ سے زندہ پیدا ہونا یہ بھی ضد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم تو مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں، اور یہ وہ بات تھی جس کا انکار مکے کا مشرک بھی نہیں کرتا۔ مکے کے مشرک کو بھی تسلیم ہے، مردہ سے زندہ بھی رب پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ بھی رب پیدا کرتا ہے۔ اور کر رہے ہیں نا آپ؟ جیسے مثال کے طور پر پانی کا قطرہ ہے، اس میں زندگی تو نہیں ہے نا، پانی کے قطرے میں کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، پانی کا قطرہ مردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مردہ سے زندہ انسان کو پیدا کر دیتا ہے، اور زندہ انسان جو ہے اس سے مردہ قطرہ پیدا کر دیتا ہے، مردہ پانی پیدا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اسی طرح کر کے مرغی کا انڈا جو ہے، انڈا مردہ ہے، مردہ انڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ مرغی پیدا کر دیتا ہے، اور زندہ مرغی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مردہ انڈا پیدا کر دیتا ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ انہی کو دیکھ لیں، یہ جو مثال 8 مارچ والی خواتین ہیں، ان کو ہی دیکھ لیں آپ، ان کے والدین کیا ہوں گے؟ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہوں گے، کوئی گولڑا میں مرید ہوگا، کوئی کرما والا میں مرید ہوگا، کوئی شرک پور میں مرید ہوگا، ہے یا نہیں ایسا؟ یہ سارے کے سارے مرید ہیں، سارے کے سارے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن بچے کیا ہیں؟ باپ زندہ ہے، ایمان ہے اس کے پاس، دولت ہے ایمان کی، لیکن حرص نے ان کو ایسا لالچ میں ڈالا کہ حرص نے برباد کیا ان کو، اپنی بیٹیاں انہوں نے کھلی چھوڑ دی، ہیں جی، حیا ان کی ختم ہوگی، غیرت ختم ہوگی، لیکن دعوے عشق رسول کے ضرور ہیں۔ اب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اولاد آگے سے کیا پیدا ہو گئی؟ وہ ایمان سے فارغ پیدا ہوگی۔ یہ بھی ایک علماء نے تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندوں کے ہاں مردہ کو، مطلب مومن کے ہاں کافر کو، اور کافر کے ہاں مردہ مسلمان کو پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام مومن ہیں، بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، ان کے ہاں کون پیدا ہو گیا؟ ان کا بیٹا مسلمان ہی نہیں۔ ابو جہل کون ہے؟ اتنا بڑا دین کا دشمن ہے، سخت دشمن ہے دین کا، لیکن اس کے گھر میں حضرت اکرمہ پیدا ہو گیا، وہ مومن بن گیا۔ عاص بن وائل جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا گستاخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم صحابی بنا دیا، اور آقا علیہ السلام کی امت کا، حضور کی جماعت تیار کردہ جماعت کا بڑا عظیم جرنیل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو آپ حساب لگا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو کیسے پیدا فرماتا ہے۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے جس کا انکار مکے کے مشرک کو بھی نہیں ہے۔ مکے کا مشرک بھی کہہ رہا ہے ہاں جی واقعی اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بیج، کسانوں کو معلوم ہوگا اچھی طرح بیج میں کون سی زندگی ہوتی ہے یار، خشک بیج ہوتا ہے، دھوپ میں پڑا پڑا جناب گل جاتا ہے، سکھ خشک ہو جاتا ہے، وہ اٹھا کر کے جب کسان زمین میں ڈالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پودا فرما دیتا ہے، پودا پیدا فرما دیتا ہے جی، زندہ پودا پیدا ہو جاتا ہے وہاں سے۔ اور اسی طرح کر کے وہی زندہ پودا جو ہے اس میں سے مردہ بیج پیدا ہو جاتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی۔ خالق کو یہ پوری دنیا میں آپ غور کرتے جائیں اس طرح کر کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت جو ہے وہ آپ پر آشکار ہوتی جائے گی، ایک ایک چیز جو ہے آپ کو دکھائی دینے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ اکبر، آپ دیکھتے ہوں گے اپنی آنکھوں سے، وہ ٹینکی پانی والی جو خالی کھڑی ہوتی تھی، پتھر ہی پتھر ہوتا تھا، اس میں مسالہ ہوتا تھا، سیمنٹ ہوتا تھا، اس میں بڑے بڑے پودے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب پہاڑوں میں چلے جائیں، سخت پہاڑ ہیں، ان کے اندر کیسے بڑے بڑے درخت پیدا ہوئے کھڑے ہیں جی، ان پہاڑوں میں آپ جا کے گندم کاشت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن خالق اور مالک کی قدرت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اتنے درخت پیدا کر کے پورے پورے پہاڑوں کو ڈھانپ دیے، جیسے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے سب رنگ کے،
ہے یا نہیں؟ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان ہے جس کا مکے کے مشرک ابو جہل بھی انکار نہیں کرتا۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ چونکہ جواب ان کی طرف سے اس میں مثبت میں ہی آنا تھا، ہاں میں جواب آنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، میں حبیب ان کا انتظار نہ کریں، معلوم ہے ہمیں کیا جواب دیں گے، تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ میں حبیب ان قریب یہی کہیں گے اللہ ہی ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کام سارے ہمارے بت نہیں کر سکتے، ہمارے بت تو یہ کام نہیں کر سکتے، یقین ہے ان کو۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ مانیں گے اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ یہ جو مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، اللہ یہ جو ہماری آنکھوں کا، ہمارے کانوں کا مالک ہے، اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، جو زمین سے ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اللہ ہی ہے بس، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقل، حبیب پھر آپ فرما دیں، افلا تتقون، تم پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جب جھکتے ہو تو ڈر کیوں نہیں لگتا تمہیں؟ اور مرتے کیوں نہیں ہو تم؟ وہ اتنے بے دید ہو گئے ہو تم، حیا نہیں رہی تم میں، افلا تتقون، ڈر کیوں نہیں آتا تمہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کلام ہے یار خالق اور مالک کا، ہیں؟ اللہ جب مانتے ہو کہ رزق دینے والا وہی ہے، روٹی دینے والا وہی ہے، تمہارے پھلوں کو میٹھا کرنے والا وہی ہے، ان کو پیدا کرنے والا وہی ہے، آنکھوں کانوں کا مالک وہی ہے، مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والا وہی ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تمہارے دنیا کے سارے معاملات کو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو تدبیر امر فرماتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد، میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، ہاں جی، مکے کے مشرکوں نے کیوں آخر بتوں کے سامنے جھکنا شروع کیا تھا؟ مکے کے مشرک یہ کہتے تھے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اتنی عظیم ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی شے مانگنا اس کی بارگاہ کی توہین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کا یہ والا جو ہے نا درد یہ یوں دور فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے یہ صحاح میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد میں تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا وہ بھی میرے اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تمہیں نمک کی ڈلی بھی چاہیے نا تو وہ بھی میرے اللہ سے مانگو، ہیں؟ یہ انہوں نے، ان کا نظریہ ہی خراب ہوا تھا اس بات پر، وہ کئی چیزوں کو عظیم، ہاں چیزیں چھوٹی بڑی ہیں ہمارے لیے چیزیں چھوٹی بڑی ہیں، نمک کی ڈلی حقیر سمجھتے ہیں ہم اس کو، سونے کی ڈلی عظیم سمجھتے ہیں ہم اس کو، ہے یا نہیں؟ جبکہ اہل اللہ جو ہیں ان کے نزدیک نمک کی ڈلی اور سونے کی ڈلی دونوں برابر ہیں۔ حضرت امام عبدالوہاب شرانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ایک مرتبہ بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں بندہ جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے نا تب تک اس کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پوری نہیں ہوتی جب تک اس کی نگاہ میں مٹی کا ڈھیلا اور سونے کا روڑا دونوں برابر نہ ہو جائیں۔ آپ نے یہ فرماتے ہوئے آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا کہ ابھی آسمان سے سونے کی بارش شروع ہو جائے تو میں دیکھوں بھی نہ، اتنا آپ نے فرمایا، آسمان سے روڑے پورے ڈھیلے سونے کے نیچے گرنے لگے، آپ نے منہ ادھر کر لیا، لوگوں نے کہا حضور بارش آ رہی ہے سونے کی، آپ نے فرمایا جب میں نے کہا ہے میں نہیں دیکھتا تو میں نہیں دیکھتا بس۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوست بندہ جو ہے اس کی نگاہ میں سونا اور مٹی برابر ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کیا قدر ہو سکتی ہے بھلا بتائیں؟ یہ مکے کا مشرک تھا، وہ کہتا تھا چھوٹی چیزیں رب سے نہ مانگے، بڑی چیزیں رب سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور حبیب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں چھوٹی شاہ جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو نا، سونے کی ڈلی اور مٹی کے ریت کی کیا نام اس کا، نمک کی ڈلی اور جناب سونے کا پہاڑ، میں میرے رب کے سامنے دونوں برابر ہیں، میرے رب کے سامنے کوئی شے چھوٹی بڑی نہیں ہے، کوئی عظیم حقیر نہیں ہے، سب برابر ہیں، کسی شے کی کوئی وقت نہیں ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے میں جو بھی شے تم نے مانگنی ہے میرے اللہ سے مانگو، تسمہ بھی رب سے مانگو، سونے کی یہ نمک کی ڈلی بھی رب تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اب دیکھیں جی یہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کے تحت آ گیا سارا مسئلہ، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، فرمایا کہ اور تدبیر امر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پہلے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ان سب نے کہنا ہے کہ اللہ ہی ہے کرنے والا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ، حبیب فرما دیں ان کو، کہیں افلا تو تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہی ہے تمہارا حقیقی رب، یہی ہے تمہارا حقیقی رب، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حق کے واضح ہو جانے کے بعد تو پھر نری گمراہی بچتی ہے اور تو کچھ نہیں بچتا۔
افلا، ہاں فرمایا فانا تصرفون، تو یہ کہاں اونھے جاتے ہیں، کہاں میرے منہ لٹکائے ہوئے کہاں جا رہے ہیں یہ سارے لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے تیرے رب کا کلمہ یہی سچا ہو گیا ہے فاسقوں کے خلاف کہ انہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ فسق، فجور، رب کی نافرمانی، رب تعالیٰ کے عطا کردہ عقائد کے خلاف عقائد گھڑنا، عقائد اپنانا، ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، ان کی طبیعت بن چکی ہے حبیب پیارے، اب یہ نہیں مانیں گے کبھی بھی، تیرے رب کی توحید نہیں مانیں گے۔ مسلمات خصم ان کے سامنے کھولے، سب کا جواب یہی تھا کہ ہمیں تسلیم ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے میں پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو بشرمو، پھر کدھر مرد پھر تو تم کدھر تم فانا تصرفون، کہاں اونھے جا رہے ہو تم، پھر کہاں پھرے جا رہے ہو تم، پھر بتاؤ تو صحیح ہمیں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا سایہ مبارکہ میں، جو بندہ اپنا باطل پر ہونا تسلیم بھی کرے، اس کو اندر خاطر یقین بھی ہو میں باطل پر ہوں، پھر بھی اپنے باطل کو حق کا غلاف چڑھائے، رب فرماتا ہے پھر تیرے رب کی بات اس پہ سچی ہو گئی ہے، لا یؤمنون، اس نے کبھی ایمان نہیں لانا، اللہ اس کو ایمان کی توفیق نہیں دے گا۔ یہ ذہن میں رہے، جو بندہ حق کو پہچان بھی لے، مکے کے ابو جہل کو بھی یہ یقین تھا رسول اللہ علیہ السلام سچے ہیں، مکے کا ابو جہل مانتا تھا، اس لیے چھپ چھپ کے رات کو قرآن سنتا تھا آقا علیہ السلام کا، قرآن سنتے ہوئے روتا بھی تھا ابو جہل، قرآن سنتا تھا آقا علیہ السلام سے، چھپ چھپ کے سنتا تھا، تو پھر کیا ہوا، مان کر کے سچے ہیں، صرف اپنے باطل کو حق کہتا رہا، دل میں تسلیم تھا اسے آقا علیہ السلام سچے ہیں، حضور کی دعوت سچی، حضور کی توحید سچی، لیکن اس کے باوجود نہیں مانا وہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بندہ، اور مدینے کے یہودی جو تھے، یہودی وڈیرے، ان کے علماء، سب کو یقین تھا، روز روشن کی طرح یقین تھا انہیں کہ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور آخری نبی ہیں، یقین تھا انہیں، لیکن نہیں مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، حبیب پیارے ایسے جو فاسق ہو جائیں نا، جو حق کو پہچان کر کے باطل پہ اڑ جائیں، اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے یہ پھر ایمان ہے، اللہ ان سے توفیق چھین لیتا ہے ایمان لانے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے۔